تعداد، اتنی گرمی، آپ کا یہاں موجود رہنا اس جگہ پر کٹ گھر میں تمام تر محبتوں کے ساتھ، اور خاص طور سے علماء کا شہر ہے، اور ماشاءاللہ سے نجف سے لے کے قم سے لے کے اور ہندوستان کے مدرسوں سے لے کے اور شاہد ماشاءاللہ سلطان مدارس، ہمارے علمی درسگاہ کے میرے چھوٹے بھائی، میرے ساتھی، تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، اچھا مقام ہے، اور یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں مولا کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ آپ مولائی ہیں، مولائی۔ شیعہ تو دیکھیے بہت بڑا عہدہ ہے، ہم جیسے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ شیعہ ہے۔ شیعیت کی فہرست سب سے چھوٹے نمائندے کو خامنہئی کہا جاتا ہے، شیعت کی فہرست کے۔ جس شیعت کی فہرست وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کوئی ابو ذر ہے، جہاں کوئی مقداد ہے، جہاں کوئی سلمان ہے، جہاں کوئی حذیفہ یمان ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ چاہنے والے ہیں، فالوورز ہیں، فین ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک کوالٹی ہماری ہے میرے جوانوں، تمہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک کوالٹی ہماری ہے، اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمن کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے، کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے، زندہ باد، ہاں کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہماری کوالٹی ہے۔ بس میری گزارش ہے ان جوانوں سے جو میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ گرمی بہت، میں سمجھتا ہوں، دیکھو میں تو لبادہ پہنا ہوا ہے، مجھے اور بھی گرمی لگے گی، یہ لائٹ چل رہی ہے میرے چہرے پر ہے، اور بھی گرم ہے، پر صرف یہ احساس کرنا کہ وہ علی اکبر کتنی گرمی سے گزر رہا ہوگا، جو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے بابا زبان سوکھی جا رہی ہے۔ میری گزارش ہے اگر بیٹھ سکو تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، حالانکہ مجھ سے کہا گیا ہے تھوڑا زیادہ پڑھنے کے لیے۔ میں بہت کم وقت میں ایک موضوع سمیت اس لیے رہا ہوں کہ آگے بھی پروگرام ہے، آپ سب کو پرسہ دینا ہے الگ الگ مقام اور الگ الگ جگہ پر۔ بہت شکریہ، جس زمین پہ بیٹھے ہو ممکن ہے وہ زمین گیلی ہوگی یا ممکن ہے وہ زمین گرم ہوگی، مگر اتنی گرم تو نہیں ہوگی نا جتنا کربلا کی زمین گرم تھی، بڑے آرام سے نا۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں تمہیں جتنا ادھار رکھنا ہے رکھو، یاد کر وقت پہ ادا کر دو، آنسو کبھی زہرا کے سامنے ادھار مت رکھنا، کیونکہ وہ جو مسلمانوں کے دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی نا، اسے حق نہیں دیا گیا، وہ کہیں نہیں جاتی کچھ لینے، بس تمہارے پاس آتی ہے رومال لے کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان کے علی اکبر کو کیسے روتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان کے قاسم کو کیسے روتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان کے اون و محمد کو کیسے روتے ہو۔ سب کے لیے گریہ کیا ہے نا آپ نے، مسلسل تقریریں ہوئی ہیں، مسلسل مجلسیں ہوئی ہیں، جس وقت سے بھی یہاں موجود ہو مسلسل ذکر کر رہے ہو، تمہارے پاؤں کی خاک بھی سورج کی کرنوں سے زیادہ پاک ہے، تمہیں تو احساس بھی نہیں ہے کہ تم کتنے بلند ہو۔ ہاں بس میں تمہیں 2-3 جملے سنا کے اور مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ جب تم روتے ہو نا، جب بلک کے روتے ہو، جب تڑپ کے روتے ہو نا، ہاں تو میں نے روایت خود پڑھی ہے، سید سجاد کوہنی کے بھل اپنا چہرہ تمہارے چہرے کے سامنے لا کے کہتے ہیں چاہنے والے تو گریہ کر رہا ہے، تو نے تو بس ذاکر سے روایت سنی ہے، میرے علی اکبر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ جب رونے کی بات آئے تو ایسے رویا کرو کہ کٹگر کمال کے قریب سے گزرنے والے مسافر کو تمہارے گریے کی آواز سن کے یقین ہو جائے جیسے تمہارا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ۔ ایسے نہ رویا کرو جیسے امیر رویا کرتے ہیں، ایسے رویا کرو جیسے غریب رویا کرتا ہے۔ جملے سنتے رہنا، تمہارے مولا سید سجاد سے سائل
مولا میں غریب ہوں. فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. کہا غریب ہے؟ جی مولا غریب ہوں. یہ بتا تیرے علاقے میں کون لوگ ہیں؟ کہا مسلمان ہیں. یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا دفن کر دیں گے. مسلمان ہیں. کہا تجھے یقین ہے وہ تجھے دفن کر دیں گے؟ جی مولا وہ دفن کر دیں گے. کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا. غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. حسین کی غربت دکھانے کے لیے جملہ سنا رہا تھا. چلو حسین کی غربت دیکھتے ہیں. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے پیچھے سے ایک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین آسمان دیکھ کے سوچ رہے ہیں اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے. پلٹ کے سوال کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے میں صغرا کا قاصد ہوں. مولا میں تیری صغرا کا قاصد ہوں. خط لیا, پڑھنا شروع کیا. قاصد کی طرف سے قبر کی طرف چلنے لگے. لکھا تھا بابا تیری بیٹی کا سلام ہو. لکھا تھا بابا ابھی تو خط پڑھ بھی نہ پایا ہوگا کہ خیمے سے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میرا بھیا دروازے تک آ گیا ہوگا. بابا میرے علی اصغر کو گود میں اٹھانا. بابا بوسہ دے کے اصغر سے کہنا تیری بہن تیرا انتظار کر رہی ہے. حسین آگے بڑھے, خط کو قبر پہ رکھا. یہ قبر کس کی ہے؟ علی اصغر کی قبر ہے. آپ کو پتہ ہے نا شام غریبہ میں کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا حسین نے آگے کیا کیا, بس میں اتنا جانتا ہوں سید سجاد سے مدینے میں جب کسی نے سوال کیا مولا تیرے بابا کے لیے کربلا میں سخت ترین منزل کون سی تھی؟ سجاد کچھ بھی کہہ سکتے تھے مگر فرمانے لگے میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا. بآخر کے دو جملے اور مجلس تمام ہے. سائل کہتا ہے مولا مگر عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے, اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تیرے بابا نے نکالا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمع کیے, پھر اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا ترین منزل کیسے ہو گئی؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا. شریعت کا قاعدہ ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. کربلا میں جس نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑ لی, کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا. مگر اصغر نے جیسے ہی آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑنا چاہی. میرے بھائی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا گردن نہ موڑ, بابا میرا سلام لے لے, بابا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے. ہائے حسین کا اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. ہائے کربلا, لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم